الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن صحابی کا ذکر ہوگا ان کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر. حضرت مصعب بن عمیر کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو عبدالدار سے تھا. حضرت مصعب بن عمیر کی کنیت ابو عبداللہ تھی. اس کے علاوہ بھی کنیت ابو محمد بیان کی جاتی ہے. حضرت مصعب کے والد کا نام عمیر بن ہاشم اور ان کی والدہ کا نام خناس یا حناس بنت مالک تھا، جو مکہ کی ایک مالدار خاتون تھیں. حضرت مصعب بن عمیر کے والدین ان سے بہت محبت کرتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر کی والدہ نے ان کی پرورش بڑے ناز و نعمت سے کی. وہ انہیں بہترین پوشاک اور اعلیٰ لباس پہناتی تھی اور حضرت مصعب کی مکے کی اعلیٰ درجے کی خوشبو استعمال کرتے اور حضرمی جوتا جو حضر موت کے علاقے کا بنا ہوا جوتا تھا، امیر لوگوں کے لیے مخصوص تھا، حضر وہاں سے کا پہنا کرتے تھے، وہاں سے منگوا کے. حضر موت عدن سے مشرق کی طرف سمندر کے قریب ایک وسیع علاقہ ہے. بہرحال اعلیٰ لباس، اعلیٰ خوشبو اور جوتا تک وہ باہر سے منگوایا کرتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر کی بیوی کا نام حمنہ بنت حج تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھیں. حمنہ بنت جہش تھا. ان سے ایک بیٹی زینب پیدا ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کو یاد کرتے تو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مصعب سے زیادہ حسین و جمیل اور ناز و نعمت اور آسائش میں پروردہ کوئی شخص نہیں دیکھا. حضرت مصعب بن عمیر جلیل القدر صحابہ میں سے تھے اور ابتدا میں ہی اسلام قبول کرنے والے سابقین میں شامل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دار ارقم میں تبلیغ کیا کرتے تھے اس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، لیکن اپنی والدہ اور قوم کی مخالفت کے اندیشے سے اسے مخفی رکھا. حضرت مصعب چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے. ایک دفعہ عثمان بن طلحہ نے انہیں نماز پڑھتے دیکھ لیا اور ان کے گھر والوں اور والدہ کو خبر کر دی. والدین نے ان کو قید کر دیا. آپ قید نہیں رہے یہاں تک کہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. موقع ملا ان کو، باہر آئے اور پھر ہجرت کر گئے. کچھ عرصے بعد بعض مہاجرین حبشہ سے مکہ واپس آئے تو حضرت مصعب بن عمیر بھی ان میں شامل تھے. آپ کی والدہ نے جب آپ کی حالت زار دیکھی تو آئندہ سے مخالفت ترک کر دی اور بیٹے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا. حضرت مصعب بن عمیر کو 2 ہجرتیں کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. آپ نے پہلے حبشہ اور بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی. حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر کو میں نے آسائش کے زمانے میں بھی دیکھا اور مسلمان ہونے کے بعد بھی اسلام کی خاطر انہوں نے اتنے دکھ جھیلے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے جلد اس طرح اترنے لگی تھی جیسے سانپ کی کینچری اترتی ہے اور نئی جلد آتی ہے. یہ قربانی کے ایسے ایسے معیار تھے جو حیرت انگیز ہیں. ایک روز
مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس تشریف لائے، جبکہ آپ کے صحابہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت حضرت مصعب کے پیوند شدہ کپڑوں میں چمڑے کی ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں۔ کہاں تو وہ کہ اعلیٰ درجے کا لباس، اور کہاں مسلمان ہونے کے بعد یہ حالت کہ چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ صحابہ نے حضرت مصعب کو دیکھا تو سر جھکا لیے کہ وہ بھی حضرت مصعب بن عمیر کی تبدیلی حالت میں کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے آ کر سلام کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور اس کی آسن رنگ میں ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا کہ الحمدللہ، دنیا داروں کو ان کی دنیا نصیب ہو۔ میں نے مصعب کو اس زمانے میں دیکھا ہے، میں نے مصعب کو اس زمانے میں دیکھا ہے جب شہر مکہ میں اس سے بڑھ کر صاحب ثروت و نعمت کوئی نہ تھا۔ یہ ماں باپ کی عزیز ترین اولاد تھی، مگر خدا اور اس کے رسول کی محبت نے اسے آج اس حال تک پہنچایا ہے، اور اس نے سب کچھ خدا اور اس کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا ہے۔ اور سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا تو ان کی ناز و نعمت والی حالت کو یاد کر کے رونے لگے، جس میں وہ رہا کرتے تھے، جو پہلی حالت تھی ان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آئی کہ زمانہ کس طرح آپ قربانی کر رہے ہو۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر آئے۔ ان کے بدن پر چمڑے کی پابند لگی ہوئی ایک چادر تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کی اس ناز و نعمت کو یاد کر کے رونے لگے جس میں وہ پہلے تھے اور جس حالت میں وہ اب تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب کہ تم میں سے ایک شخص ایک جوڑے میں صبح کرے گا تو دوسرے جوڑے میں شام کرے گا، لیکن یعنی اتنی فراخی پیدا ہو جائے گی کہ صبح شام تم کپڑے بدلا کرو گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے سامنے ایک برتن کھانے کا رکھا جائے گا تو دوسرا اٹھایا جائے گا، یعنی کھانا بھی قسم قسم کا ہوگا، اور مختلف کورسز سامنے آتے جائیں گے جس طرح آج کل رواج ہے۔ اور تم اپنے مکانوں میں ایسے ہی پردے ڈالو گے جیسا کہ کعبے پر پردہ ڈالا جاتا ہے، بڑے قیمتی قسم کے پردے استعمال کیے جائیں گے، بالکل آج کل کے نظارے ہیں یہ، یا اس کشائش کے نظارے جب مسلمانوں کو بعد میں ملی وہ کشائش۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت آج سے بہت اچھے ہوں گے اور عبادت کے لیے فارغ ہوں گے؟ ایسی فراخی ہوگی، ایسے حالات ہوں گے تو پھر عبادت کے لیے فارغ ہوں گے بالکل، اور محنت اور مشقت سے بچ جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، بلکہ تم آج کے دن ان دنوں سے بہتر ہو، تمہاری حالت، تمہاری باتیں، تمہارے معیار اس سے بہت بلند ہیں جو بعد میں آنے والوں کو کشائش کی صورت میں ہوں گے۔ سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے ہجرت حبشہ کے بارے میں لکھا ہے، اس میں کچھ میں پہلے بیان کر چکا ہوں دوسرے صحابہ کے ذکر میں، مختصر یہاں ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ماہ رجب 5/90 میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ان ابتدائی مہاجرین میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو قریش کے طاقتور قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اور کمزور لوگ کم نظر آتے ہیں، جس سے 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اول یہ کہ طاقتور قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی قریش کے مظالم سے محفوظ نہ تھے۔ دوسرے یہ کہ کمزور لوگ مثلا غلام وغیرہ اس وقت ایسی کمزوری اور بے بسی کی حالت میں تھے کہ ہجرت کی بھی طاقت نہ رکھتے تھے۔ بہرحال قریش مکہ کو
ان لوگوں کی ہجرت کا جب علم ہوا تو سخت برہم ہوئے کہ یہ شکار مفت میں ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ چنانچہ انہوں نے ان مہاجرین کا پیچھا کیا، مگر جب ان کے آدمی ساحل پر پہنچے تو جہاز روانہ ہو چکا تھا اور یہ لوگ ناکام واپس لوٹے۔ حبشہ میں پہنچ کر مسلمانوں کو نہایت امن کی زندگی نصیب ہوئی اور خدا خدا کر کے قریش کے مظالم سے چھٹکارا ملا۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر مدینہ سے آئے ہوئے 12 افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب یہ لوگ واپس مدینہ جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھجوایا تاکہ وہ انہیں قرآن پڑھائیں اور اسلام کی تعلیم دیں۔ مدینہ میں آپ قاری اور مقری استاد کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مقری یعنی استاد، اس کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اوس اور خزرج کے انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ کوئی شخص ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے بھیجیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ مدینے میں حضرت مصعب نے حضرت اسد بن زرارہ کے گھر قیام کیا۔ آپ نمازوں میں امامت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ حضرت مصعب ایک عرصے تک حضرت اسد بن زرارہ کے گھر قیام پذیر رہے، لیکن بعد میں حضرت سعد بن معاذ کے گھر منتقل ہو گئے۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ میں سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ تشریف لانے والے مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم تھے۔ مدینہ پہنچ کر ان دونوں صحابہ نے ہمیں قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر عمار رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 20 صحابہ کو ساتھ لے کر آئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی مدینہ والوں کو اتنا خوش ہونے والا نہیں دیکھا تھا جتنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہوئے تھے۔ بچیاں اور بچے بھی کہنے لگے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں۔ سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں مزید بیان کرتے ہیں کہ دار ارقم میں جو اشخاص ایمان لائے وہ بھی سابقین میں شمار ہوتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہیں: اول مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو بنو عبد الدار میں سے تھے اور بہت شکیل اور حسین تھے اور اپنے خاندان میں نہایت عزیز و محبوب سمجھے جاتے تھے۔ یہ وہی نوجوان بزرگ ہیں جو ہجرت سے قبل یثرب میں پہلے اسلامی مبلغ بنا کر بھیجے گئے اور جن کے ذریعے مدینہ میں اسلام پھیلا۔ پھر ایک سیرت کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر مدینہ میں پہلے شخص تھے جنہوں نے ہجرت سے قبل جمعہ پڑھایا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے بیعت عقبہ ثانیہ سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں نماز جمعہ کے لیے اجازت طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ میں حضرت سعد بن خیثمہ کے گھر پہلا جمعہ پڑھایا۔ اس میں مدینہ کے 12 افراد شامل ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے ایک بکری ذبح کی۔ حضرت مصعب بن عمیر اسلام میں پہلے شخص تھے جنہوں نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ لیکن ایک روایت دوسری بھی ہے جس کے مطابق حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ تھے جنہوں نے مدینہ میں پہلا جمعہ پڑھایا۔
ہمارے حضرت مصعب پہلے مبلغ تھے. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسد بن زرارہ کو ساتھ لے کر انصار کے مختلف محلوں میں تبلیغ کی غرض سے جاتے تھے. حضرت مصعب کی تبلیغ سے بہت سے صحابہ مسلمان ہوئے، جن میں کبائر صحابہ سے مثلا حضرت سعد بن معاذ، حضرت عباد بن بشر، حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت اسید بن حضیر وغیرہ شامل تھے. حضرت مصعب کی تبلیغی مساعی اور کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں بیان فرمایا ہے کہ مکے سے رخصت ہوتے ہوئے ان 12 نو مسلمین نے درخواست کی کہ کوئی اسلامی مولوی ہمارے ساتھ بھیجا جاوے جو ہمیں اسلام کی تعلیم دے اور ہمارے مشرک بھائیوں کو اسلام کی تبلیغ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو، جو قبیلہ عبدالدار کے ایک نہایت مخلص نوجوان تھے، ان کے ساتھ روانہ کر دیا. اسلامی مبلغ ان دنوں میں قاری یا مقری کہلاتے تھے، کیونکہ ان کا کام زیادہ تر قرآن شریف سنانا تھا، کیونکہ یہی تبلیغ اسلام کا بہترین ذریعہ تھا. چنانچہ مصعب بھی یثرب میں مقری کے نام سے مشہور ہو گئے. مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پہنچ کر اسد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا، جو مدینہ میں سب سے پہلے مسلمان تھے اور ویسے بھی ایک نہایت مخلص اور بااثر بزرگ تھے، اور اسی مکان کو اپنا تبلیغی مرکز بنایا اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہمتاً مصروف ہو گئے. اور چونکہ مدینہ میں مسلمانوں کو اجتماعی زندگی نصیب تھی اور تھی بھی نسبتاً امن کی زندگی، اس لیے اسد بن زرارہ کی تجویز پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو جمعہ کی نماز کی ہدایت فرمائی. اس طرح مسلمانوں کی اشتراکی زندگی کا آغاز ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں مدینہ میں گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا، اور اوس اور خزرج بڑی صورت کے ساتھ مسلمان ہونے شروع ہو گئے. بعض صورتوں میں تو ایک قبیلے کا قبیلہ ایک دن میں ہی سب کا سب مسلمان ہو گیا. چنانچہ بنو عبد الاشل کا قبیلہ بھی اسی طرح ایک ہی وقت میں اکٹھا مسلمان ہوا تھا. یہ قبیلہ انصار کے مشہور قبیلہ اوس کا ایک ممتاز حصہ تھا، اور اس کے رئیس کا نام سعد بن معاذ تھا، جو صرف قبیلہ بنو عبد الاشل کے ہی رئیس اعظم نہ تھے، بلکہ قبیلہ اوس کے سردار بھی تھے. جب مدینہ میں اسلام کا چرچا ہوا تو سعد بن معاذ کو یہ برا معلوم ہوا اور انہوں نے اسے روکنا چاہا. یہ اسلام لانے سے پہلے سعد بن معاذ بڑے مخالف تھے، مگر اسد بن زرارہ سے ان کے بہت قریب کی رشتہ داری تھی، یعنی وہ ایک دوسرے کے خالہ زاد بھائی تھے، اور اسد مسلمان ہو چکے تھے. اس لیے سعد بن معاذ خود براہ راست دخل دیتے ہوئے رکتے تھے کہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو جائے. لہذا انہوں نے اپنے ایک دوسرے رشتہ دار اسید بن الحضیر سے کہا کہ اسد بن زرارہ کی وجہ سے مجھے تو کچھ حجاب ہے، مگر مسلمان ہو گیا ہے اور اس کے ہاتھ سے تبلیغ کا ساتھ بھی دے رہا ہے، مگر تم جا کر مصعب کو روک دو. بجائے اسد بن زرارہ کو روکنے کے حضرت مصعب کو روک دو کہ ہمارے لوگوں میں یہ بے دینی نہ پھیلائیں، اور اسد سے بھی کہہ دو کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. اسید قبیلہ عبد الاشل کے ممتاز رؤساء میں سے تھے، حتیٰ کہ ان کا والد جنگ بعاث میں تمام اوس کا سردار رہ چکا تھا، اور سعد بن معاذ کے بعد
اسید بن الحضیر کا بھی اپنے قبیلے پر بہت اثر تھا۔ چنانچہ سعد کے کہنے پر وہ مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ کے پاس گئے اور مصعب سے مخاطب ہو کر غصے کے لہجے میں کہا کہ تم کیوں ہمارے آدمی کو بے دین کرتے پھرتے ہو؟ اس سے باز آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ پیشتر اس کے کہ مصعب کو جواب دیتے، اسد نے آہستگی سے مصعب سے کہا کہ یہ اپنے قبیلے کے ایک باس رئیس ہیں، ان سے بہت نرمی اور محبت سے بات کرنا۔ چنانچہ مصعب نے بڑے ادب اور محبت کے رنگ میں اسید سے کہا، اب ناراض نہ ہوں، بلکہ مہربانی فرما کر تھوڑی دیر تشریف رکھیں اور ٹھنڈے دل سے ہماری بات سن لیں اور اس کے بعد کوئی رائے قائم کریں۔ اسید اس بات کو مقبول سمجھ کر بیٹھ گئے، سعید فطرت تھے، اور مصعب نے انہیں قرآن شریف سنایا اور بڑی محبت کے پیرائے میں اسلامی تعلیم سے آگاہ کیا۔ اسید پر اتنا اثر ہوا کہ وہیں مسلمان ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ میرے پیچھے ایک ایسا شخص ہے کہ جو اگر ایمان لے آیا تو ہمارا سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، تم ٹھہرو، میں اسے بھی یہاں بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسید اٹھ کر چلے گئے اور کسی بہانے سے سعد بن معاذ کو مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ کی طرف بھیجا۔ سعد بن معاذ آئے اور بڑے غضبناک ہو کر اسد بن زرارہ سے کہنے لگے کہ دیکھو اسد، تم اپنی قرابت داری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی میں چپ ہوں رشتہ داری کی وجہ سے، لیکن ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اس پر مصعب نے اسی طرح نرمی اور محبت کے ساتھ ان کو ٹھنڈا کیا جیسے پہلے کو کیا تھا، اور کہا کہ آپ ذرا تھوڑی دیر تشریف رکھ کر میری بات سن لیں اور پھر اگر اس میں کوئی چیز قابل اعتراض ہو تو بے شک رد کر دیں۔ سعد نے کہا ہاں یہ مطالبہ تو بڑا معقول ہے، اور اپنا نیزہ ٹیک کر بیٹھ گئے، اور مصعب نے اسی طرح پہلے قرآن شریف کی تلاوت کی، پھر اپنے دلکش رنگ میں اسلامی اصول کی تشریح کی۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ یہ بت پرام تھا، یعنی یہ سعد بن معاذ جو تھے وہ بھی یہ باتیں سن کے رام ہو گئے۔ چنانچہ سعد نے مسنون طریق پر غسل کر کے کلمہ شہادت پڑھ دیا، اور پھر اس کے بعد سعد بن معاذ اور اسید بن الحضیر دونوں مل کر اپنے قبیلے والوں کی طرف گئے، اور سعد نے ان سے مخصوص عربی انداز میں پوچھا کہ اے بنی عبد الاشل، تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہمارے سردار اور سردار ابن سردار ہیں، اور آپ کی بات پر ہمیں کامل اعتماد ہے۔ سعد نے کہا تو پھر میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ اس کے بعد سعد نے انہیں اسلام کے اصول سمجھائے، اور ابھی اس دن پر شام نہیں آئی تھی کہ تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور سعد رضی اللہ عنہ اور اسید نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی قوم کے بت نکال کر توڑے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور اسید بن الحضیر جو اس دن مسلمان ہوئے، دونوں چوٹی کے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اور انصار میں تو نظر بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ انصار میں تو لاریب ان کا بہت ہی بلند پایا تھا، کوئی شک نہیں اس میں، بہت بلند تھے۔ بالخصوص سعد بن معاذ کو تو انصار مدینہ میں وہ پوزیشن حاصل ہوئی جو مہاجرین مکہ میں حضرت ابوبکر کو حاصل تھی۔ یہ نوجوان نہایت درجہ مخلص، نہایت درجہ وفادار اور اسلام اور بانی اسلام کا ایک نہایت جانصار عاشق نکلا، اور چونکہ وہ اپنے قبیلے کا رئیس اعظم بھی تھا
اور نہایت ذہین تھا۔ اسلام میں اسے پوزیشن حاصل ہوئی جو صرف خاص بلکہ اخص صحابہ کو حاصل تھی۔ اور بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ لاریب اس کی جوانی کی موت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ سعد کی موت پر تو رحمان کا عرش بھی حرکت میں آ گیا ہے، ایک گہری صداقت پر مبنی تھا۔ غرض اس طرح صورت کے ساتھ اوس اور خزرج میں اسلام پھیلتا گیا۔ یہود خوف بھری آنکھوں کے ساتھ یہ نظارے دیکھتے تھے اور دل ہی دل میں یہ کہتے تھے کہ خدا جانے یہ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے بہت سے افراد مسلمان ہوئے۔ آپ سن 1390 میں حج کے موقع پر مدینے سے 70 انصار کا وفد لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے سیرت خاتم النبیین میں ہی مختلف روایتوں سے لے کر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے تعریف فرمایا ہے کہ اگلے سال یعنی 1390 کے ماہ ذوالحجہ میں حج کے موقع پر اوس اور خزرج کے کئی 100 آدمی مکے میں آئے۔ ان میں 70 شخص ایسے شامل تھے جو یا تو مسلمان ہو چکے تھے اور یا مسلمان ہونا چاہتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ آئے تھے۔ مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ تھے۔ مصعب کی ماں زندہ تھی اور گو مشرکہ تھی، مگر ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب اسے ان کے آنے کی خبر ملی تو اس نے ان کو کہلا بھیجا کہ پہلے مجھ سے آ کر مل جاؤ، پھر کہیں دوسری جگہ جانا۔ مصعب نے جواب دیا کہ میں ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر پھر آپ کے پاس آؤں گا۔ چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اور ضروری حالات عرض کر کے پھر اپنی ماں کے پاس گئے۔ وہ بہت یہ بات سن کے یہ دیکھ کر کہ مجھے ملنے نہیں آئے پہلے، بڑی جلی بھنی بیٹھی تھی اور ان کو دیکھ کر بہت روئی، بڑا شکوہ کیا۔ مصعب نے کہا ماں، میں تم سے ایک بڑی اچھی بات کہتا ہوں جو تمہارے واسطے بہت ہی مفید ہے اور سارے جھگڑوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ مصعب نے آہستہ سے جواب دیا کہ بس یہی کہ بت پرستی ترک کر کے مسلمان ہو جاؤ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ وہ پکی مشرکہ تھی۔ وہ سنتے ہی اس نے شور مچا دیا کہ مجھے ستاروں کی قسم ہے میں تمہارے دین میں کبھی داخل نہ ہوں گی، اور اپنے رشتہ داروں کو اشارہ کیا کہ مصعب کو پکڑ کر قید کر لیں، مگر وہ بھاگ کر نکل گئے۔ بس مصعب بن عمیر کے ذکر میں مزید ابھی ذکر بھی ہے، جاری رہے گا، لیکن کیونکہ آج 2 جنازے غائب ہیں جو پڑھاؤں گا اس لیے ان کے ذکر بھی کرنا ہے۔ یہاں میں حضرت مصعب کا ذکر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان ہوگا۔ جو جنازے پڑھانے ہیں ان میں سے ایک ہیں مکرم ملک منور احمد جاوید صاحب، مکرم ملک مظفر احمد صاحب، جو 22 فروری کو 84 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو ایک عرصے سے جگر کی تکلیف تھی، جس کی وجہ سے 10 دن طاہر ہارٹ میں زیر علاج رہنے کے بعد آپ خالق کی حضور حاضر ہو گئے۔ مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ملک منور احمد جاوید صاحب کے دادا حضرت ڈاکٹر ظفر چودھری صاحب تھے۔ اور ان کے نانا حضرت شیخ عبد الکریم صاحب
کا تعلق تھے جن کا تعلق بازید پور ضلع گرداسپور سے تھا، اور دادا جو تھے وہ دھرم کوٹ رندھاوا میں تھے۔ دونوں بزرگوں نے یعنی دادا اور نانا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور صحابیت کا شرف پایا۔ ملک منور جاوید صاحب کی شادی 1968 میں سلمہ جاوید صاحبہ سے ہوئی، جو صوفی حامد صاحب مرحوم کی بیٹی تھیں۔ حضرت حافظ صوفی غلام محمد صاحب ملک ماریشس صحابی حضرت مسیح موعود کی پوتی، نیز حضرت ڈاکٹر ظفر حسین صاحب صحابی حضرت مسیح موعود کی نواسی ہیں۔ حضرت صوفی غلام محمد صاحب ماریشس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 313 صحابہ میں سے تھے۔ اس طرح ملک منور جاوید صاحب کے دادا اور نانا اور ان کی اہلیہ کے دادا اور نانا چاروں اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحابی تھے۔ اپنے زندگی وقف کرنے کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے ملک صاحب نے ایک موقع پہ کہا کہ وقف کی توجہ مجھے اس طرح پیدا ہوئی کہ جب میں 1982 کے انصار اللہ کے اجتماع میں اس خلیفہ مسیح رابع کی تقریر سن رہا تھا تو حضور نے اپنی تقریر میں وقف کی اہمیت بیان کی، اور تقریر کے آخر پر ایک جملہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا آخری سانس وقف میں نکلے؟ کہتے ہیں یہ فکرہ جو تھا یہ میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ میں سوچتا رہا کہ کیا میں بھی وقف کر سکوں گا۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو وقف کے لیے پیش کرنے کا فیصلہ کیا، اور 10 اگست 1983 کو انہوں نے خلیفہ مسیح رابع کی خدمت میں وقف زندگی کی درخواست کی، جس پر حضور رحمہ اللہ نے 18 اگست 1983 کو آپ کا وقف منظور فرمایا، اور وقف منظور فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا کام سمیٹ کر بے شک آ جائیں۔ اس وقت یہ اپنا کاروبار بھی کرتے تھے۔ حضرت خلیفہ مسیح رابع نے 28 اگست 1983 کو آپ کا ابتدائی تقرر کیا، جو وکالت صنعت تجارت میں تھا۔ مورخہ 1 اکتوبر 1983 سے آپ وکالت صنعت تجارت میں حاضر ہو گئے۔ وقف سے قبل آپ نے ابتدائی 16 سال سیکریٹریٹ حکومت پنجاب میں سروس کی۔ اس کے بعد تقریباً 10 سال ذاتی کاروبار کرتے رہے۔ نومبر 1983 میں آپ مینیجر رسالہ ریویو آف ریلیجن مقرر ہوئے۔ 84 میں معاون ناظر ضیافت مقرر ہوئے۔ 20 اپریل 1987 سے جولائی 2016 تک بطور نائب ناظر ضیافت فرائض ادا کرنے کی توفیق ملی۔ 1990 میں کمیٹی کفالت یکسر اقدامہ کے جب قائم ہوئے کفالت یکسر اقدامہ کی کمیٹی، تو اس کے پہلے سیکرٹری مقرر ہوئے، اور قریباً 20 سال تک اس خدمت کی توفیق ملی آپ کو۔ خدام الحمدیہ پاکستان میں 1968 سے 1970 تک مجلس خدام الحمدیہ میں بطور قائد ضلع اور علاقہ لاہور رہے، اور یہ تقریباً 10 سال کا عرصہ خدمت کا بنتا ہے۔ انصار اللہ میں 84 سے لے کے 14 تک ان کو خدمت کا موقع ملا۔ 84 سے 14 تک 31 سال تک انصار اللہ پاکستان میں قائد تحریک جدید، قائد تربیت اور قائد اشاعت، اور پھر یہ آخری 5 سال صدر مجلس انصار اللہ، نائب صدر مجلس انصار اللہ پاکستان خدمت کی توفیق ملی۔
جب یہ سرکاری نوکری کرتے تھے تو اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک دفعہ ملک صاحب نے کہا کہ سروس کے دوران ہمارے ایک انچارج تھے، بڑے متعصب انسان تھے، اور اکثر اپنے مولویوں کو میرے پاس مباحثے کے لیے لاتے تھے۔ اس طرح ایک بار وہ علامہ پروفیسر خالد محمود صاحب کو لائے، جو اس وقت کے بڑے جید عالم تھے۔ ان سے مباحثہ شروع ہوا۔ جب ان سے ان عالم صاحب سے کوئی بات نہ بن پڑی تو انہوں نے غصے میں گالیاں دینا شروع کر دیں، جو طریقہ ہے عام مولویوں کا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے جو افسر تھے انچارج، وہ ڈر گئے کہیں معاملہ خراب ہی نہ ہو جائے۔ اس پر ان علامہ صاحب نے میرے انچارج کو، جن کا نام عبد الرحمٰن تھا، ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہا کہ یہ مولوی صاحب کے الفاظ بڑے ہیں ایسے جو دل سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں جماعت کے افراد کا۔ کہتے ہیں مولانا صاحب کہ ان لوگوں نے خدا، رسول اور کتاب یعنی کلام الہی پر اتنے ظلم کیے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دیتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر، رسول پر اور قرآن کریم پر اتنے ظلم کیے ہیں احمدیوں نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا۔ لیکن کیوں ہلاک نہیں کیا؟ یہ ہر بار اس وجہ سے بچتے ہیں۔ مولانا صاحب کہنے لگے بچ جاتے ہیں۔ یہ کیوں بچ جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنی نمازوں میں خوب روتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ملک صاحب کہتے ہیں، میں نے انہوں نے کہا علامہ صاحب یہ بات آپ مجھ کو لکھ کے دے دیں۔ کہنے لگے کیوں؟ پنجابی میں کہنے لگے کہ آج میں لکھ دوں تو کل تسی اخبار بھی چھپا دے ہوگے۔ تو مطلب یہی ہے کہ یہ ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ احمدیوں کی گریہ ازاری جو ہے وہ ان کے ہر وقت کام آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے۔ اس کے باوجود کہ ہم غلط ہیں، پھر بھی یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آنکھیں بھی کھولے، اور جو قوم کو انہوں نے غلط راستے پہ ڈالا ہوا ہے، غلط رہنمائی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قوم کو ان کے دجل اور فریبوں سے بھی بچائے۔ معاون ناظر ضیافت ہیں ہمارے اسامہ اظہر صاحب۔ کہتے ہیں کہ ملک منور احمد جاوید صاحب اعلیٰ درجے کی انسانی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ راتوں کو اٹھ کر دار و ضیافت کا چکر لگاتے، کارکنوں سے جائزہ لیتے اور موسم کے مطابق ان کے لیے چائے اور انڈوں وغیرہ کا انتظام کرواتے۔ کارکنان دار و ضیافت سے ان کا بہت محبت، شفقت اور ہمدردی کا سلوک تھا۔ ہر کارکن کے گھریلو حالات سے باخبر رہتے اور خاموشی سے ہر ممکن مالی مدد بھی کرتے۔ ان کے داماد ہیں ندیم صاحب، کہتے ہیں اور بھانجے بھی ہیں کہ ملک صاحب نے ایک دفعہ ان کو کہا، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ نمازوں کی تحریک کرتے اور خلافت سے محبت اور خدمت دین کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں، اس لیے توئی چندوں کو نصف کر دیتا ہوں۔ آمد جو ہے وہ الاؤنس سب کم ہو گیا، لہذا میں نے اپنے وعدہ جات کی لسٹ بنائی اور سو گیا۔ رات کو کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں عالم کون کا خدا ہوں، سنا ہے کہ تم نے اپنے چندے آدھے کر دیے ہیں، آؤ میں تمہیں اپنی کائنات کی سیر کراؤں۔ لہٰذا اللہ نے مجھے اپنے پہاڑ دکھائے، جنگل، وادیاں، دریا اور باغات دکھائے خواب میں، اور کہا کہ جب سب کا میں مالک ہوں تو تمہیں کس بات کی فکر۔ کہتے ہیں اتنی یہاں تک یہ بات سنی میں نے اور میری آنکھ کھل گئی، اور میں نے جو چندے آدھے کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ ترک کر دیا، اور اپنے باقاعدہ اس طرح چندے ادا کرنے شروع کر دیے۔ ان کی بیگم بتاتی ہیں کہ وقف زندگی سے پہلے جب یہ کاروبار کیا کرتے تھے تو بہت سی رقم جیب میں ڈال کر چادر اوڑھ کر سردیوں کی راتوں کو سڑک پر نکل جایا کرتے تھے، اور کہتے تھے اس وقت ضرورت مند ملے گا تو وہ حقیقت میں بہت ضرورت مند ہوگا۔ لہذا ایک بار ایک آدمی کھڑا تھا کہ بہت پریشان تھا
اور اس نے بتایا کہ اس کی والدہ بہت سخت بیمار ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. انہوں نے وہ سارے پیسے اس کو دے دیے اور واپس گھر آ گئے. معاون ناظر ضیافت ہیں آصف مجید صاحب ربی ہیں. کہتے ہیں کہ بعض دفعہ رش زیادہ ہونے کی صورت میں مہمانوں کو رہائش کی مشکلات پیش آتی تھیں، اور بعض مہمان تو سر عام اور دفتر میں آ کر بھی بعض دفعہ سخت جملے اور الفاظ کہہ دیتے تھے، مگر مرحوم بڑی خندہ پیشانی سے تمام بات سنتے. اور بعض دفعہ تو کہتے میں نے انہیں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے دیکھا ہے. تو مرحوم جن مہمانوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ان میں سے بعض ان کے بچوں کی عمر کے بھی ہوتے تھے. ایک دفعہ میں نے مہمانوں کے جانے کے بعد اظہار کیا کہ ملک صاحب مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے کہ آپ نے اس بچے سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہے. تو کہنے لگے تمہیں کیوں تکلیف ہوئی ہے، ہاتھ تو میں نے جوڑے ہیں، تم نے نہیں. اور یاد رکھو کہ جس کے یہ مہمان ہیں یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام، وہ تو مہمانوں کو منانے کے لیے ننگے پاؤں بھاگ کر مہمانوں کو راضی کر کے واپس لائے تھے. پھر آصف صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خاکسار ان کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک دن ایک بزرگ بہت غصے سے میرے دفتر میں داخل ہوئے اور پنجابی میں ملک صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم ملک منور جاوید ہو، تو ہی ملک منور جاوید ہیں. ملک صاحب کہنے لگے کہ میں ہی ملک منور جاوید ہوں. تو بزرگ مہمان مخاطب ہوئے اور کہنے لگے پنجابی میں کہ تیرے پیو کا لنگر کھانا ہے، تمہارے باپ کا ہی لنگر کھانا ہے. ملک صاحب نے جواب دیا کہ نہیں بابا جی، یہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کا لنگر کھانا ہے، میرے اور آپ کے مشترکہ باپ کا لنگر کھانا ہے. یہ جواب سن کے وہ بزرگ مطمئن ہو گئے اور بڑے آرام سے اور محبت سے اپنا معاملہ بیان کیا اور چلے گئے. بعض دفعہ مہمان بھی زیادتی کر جاتے ہیں. مجھے بھی شکایتیں آتی ہیں کہ جی زار و ضیافت میں یہ سلوک ہوا وہ سلوک ہوا، لیکن تحقیق کرو تو پتہ لگتا ہے کہ مہمانوں میں بھی صبر نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے ہمارے شعبے کو، لیکن مہمانوں کو بھی چاہیے کہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور جب ایسی صورتحال ہو بعض دفعہ تو انتظامیہ سے تعاون کرنے کی کوشش کیا کریں. بہرحال ملک صاحب نے اپنے وقف کا حق ادا کر دیا، اور جب میں ناظر اعلیٰ تھا تو اس وقت ناظر ضیافت بھی تھا میں، اور یہ نائب ناظر ضیافت تھے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جماعتی اموال کی بڑی درد سے فکر رکھتے تھے اور حق بات کہنے سے کبھی نہیں رکتے تھے. باوجود کسی کے میرے نائب تھے، اگر جماعتی مفاد میں ان کے نزدیک کوئی چیز بہتر ہوتی اور میں نے کوئی اور بات کہی ہے تو بغیر جھجک میری رائے کے خلاف مشورہ دیتے اور کہتے کہ یہ ٹھیک اس طرح ہو زیادہ بہتر ہے. اور یہی خوبی ہے جو ہر واقعی زندگی میں ہونی چاہیے کہ اپنی رائے کو ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے صحیح طرح پیش کریں. خلافت سے وفا کا تعلق تو بہت بلند تھا، جس کا اظہار ان کے ہر خط سے ہوتا تھا، اور ہر ملاقات سے جب بھی ملے ہو مجھے 2 دفعہ ملے ہیں اندازہ ہوتا تھا اس کا. اللہ تعالیٰ ان سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی بیوی اور بچوں کو صبر اور حوصلہ بھی عطا فرمائے، اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی ان لوگوں کو توفیق بھی عطا فرمائے. دوسرا جنازہ ہے مکرم پروفیسر منور شمیم خالد صاحب ابن شیخ محبوب عالم خالد صاحب کا، جو 16 فروری 2020 کو ربا میں تقریباً 81 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسا کہ میں نے کہا ان کے والد شیخ محبوب عالم خالد صاحب تھے، جو پہلے ٹی آئی کالج میں پروفیسر تھے، پھر حضرت مسیح ثالث نے ان کو ناظر بیت المال آمد بنایا. بڑا لمبا عرصہ ناظر بیت المال آمد رہے. پھر صدر سن احمدیہ کا تقرر کیا حضرت مسیح رابع نے ان کا. یہ شمیم خالد صاحب ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے. ان کے پسماندگان میں ان کی
اہلیہ ثانی شاہدہ منور شمیم صاحب ہیں، اور پہلی اہلیہ سے جو وفات پا گئی تھیں، ان کا ایک بیٹا ہے خالد انور صاحب جو کینیڈا میں 1964 میں خلیفۃ مسیح ثالث جب پرنسپل تھے کالج کے اور صدر حسن احمدیہ بھی تھے، اس وقت انہوں نے منور شمیم خالد صاحب کا نکاح مسجد مبارک میں پڑھایا تھا، اور اس موقع پر حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ مسیح ثالث نے یہ بھی فکرہ کہا کہ پروفیسر منور شمیم خالد جو میرے گہرے دوست پروفیسر محبوب عالم خالد صاحب کے بیٹے ہیں، مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہیں۔ بہت تعلق تھا خلیفۃ مسیح ثالث کا ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی۔ مجلس انصار اللہ مرکزیہ پاکستان میں ان کا خدمات کا سلسلہ 28 سال پر محیط ہے۔ جب تک کالج نیشنلائز نہیں ہوئے، یہ کالج میں ٹی آئی کالج میں رہے پروفیسر، اس کے بعد نیشنلائز ہونے کے بعد بھی میرا خیال ہے ان کا زیادہ عرصہ ربا کے کالج میں گزرا۔ منور شمیم خالد صاحب کی دوسری اہلیہ شاہدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ یہ تو میں نے بتا دیا کہ وہ محبوب عالم خالد صاحب کے بیٹے تھے، اور ان کے دادا شمیم خالد صاحب کے تھے مولوی فرزند علی صاحب، خان صاحب مولوی فرزند علی صاحب، جو سابق امام مسجد لنڈن بھی رہے ہیں اور ناظر بیت المال بھی رہے ہیں۔ منور کہتی ہیں کہ منور شمیم خالد صاحب بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ سب سے پہلا وصف خلیفہ وقت سے والہانہ محبت اور عقیدت اور اطاعت تھی، اور خطبات بہت غور سے سنتے تھے، اور پھر بیچ بڑے نکات نکالا کرتے تھے۔ پابند صوم و صلات، تہجد گزار، باجماعت 5 وقتہ نماز کے پابند۔ بیماری کی وجہ سے جب مسجد جانا ختم ہو گیا تو بہت محسوس کیا کرتے تھے، اور اکثر دقت آ رہی ہوتی تھی کہ مسجد نہیں جا سکتا میں۔ انہوں نے اپنی بیماری کا عرصہ بھی بڑے صبر اور حوصلے سے اور ہمت سے گزارا ہے، کبھی اف تک نہیں کی، نہ کوئی گلہ زبان پر لائے، ہمیشہ الحمدللہ زبان پر رہا۔ خدمت دین میں اخلاص و وفا اور محنت نمایاں خوبیاں تھیں ان کی۔ بڑی خاموشی سے خدمت کرنے والے تھے، نہایت شفیق، باوفا اور محبت سے پیش آنے والے وجود تھے۔ کالج میں جب پڑھاتے رہے کچھ عرصہ میں بھی ان کا شاگرد رہا ہوں، اور اس کے بعد جب میں امیر مقامی یعنی ناظر اعلیٰ تھا تو انتہائی ادب اور احترام کا سلوک انہوں نے مجھ سے رکھا۔ کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ تم میرے شاگرد رہے ہو۔ نظام خلافت اور نظام جماعت کے انتہائی درجہ پابندی کرنے والے اور اطاعت کرنے والے تھے، اور خلافت کے بعد بھی ان کا تعلق جو اظہار تھا وہ غیر معمولی تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، اپنے پیاروں کے قدموں میں جگہ دے، ان کے لوایقین کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کی نماز کے بعد ان کا دونوں کا جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر